اقبال مرحوم نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین کا مطلب ہے کہ انسانیت کی بھلائی، خیر خواہی، اس کی ہمدردی، اس سے محبت، اس کے لیے کڑنا، اس کے لیے قربانی دینا۔ اگر یہ نہیں ہے تو کیا رہ جاتا ہے؟ لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ۔ اتنا ضرور ہے کہ دیش کے عوام اور خاص طور پر مسلمانوں کا مسئلہ ہے وقف کا، تو ان کی جو فکر مندیاں ہیں اس سے کوئی کمپرومائز ہم نہیں کرتے۔ اعظم خان صاحب جو ہے وہ پارٹی کے وریشٹھ نیتا ہیں، تھے اور رہیں گے، اور جو بھی کوئی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے ہم ان کے لیے دعائی کرتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا، آپ ان لوگوں کی نادانی اور جہالت سے صرف نظر کر لیں، وہاں سے ہٹ جائیں اور آپ پر درود پڑھیں اور اس مجلس سے چلے جائیں جہاں یہ بےہودگی ہو رہی ہو۔ تب جبکہ سیاست میں نمائندگی کو مسلمانوں کی کمزور کرنے کی پرزور کوشش ہو رہی ہے۔ رامپور سے مولانا محب اللہ ندوی چناؤ جیتے، آپ پارلیمنٹ کی مسجد کی امامت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ ہم ان سے جو ابھی تک انہوں نے سیاست میں اور امامت میں کس طرح سے تال میل بیٹھایا اس پر بات کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ رامپور چونکہ ایک ایسا شہر ہے جو نوابوں سے لے کر اعظم خان تک اور چاقو سے لے کر اگر ہم بات کریں تو وہ ہر میدان میں چرچاؤں میں رہا ہے۔ آپ وہاں سے سانسد بنے ہیں۔ اگر ندوی صاحب جس طرح سے چونکہ آپ امامت سے آئے تھے اور سیاست میں جو تال میل ہے وہ بیٹھ گیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے؟ نہیں، دیکھیے بالکل مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس انسانیت کو جو سب کچھ دیا ہے، انسانیت کا سبق پڑھایا ہے، وہ آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورز نے دیا ہے۔ وہ سب امام بھی تھے، آپ کے جو بڑے فالوورز، جن کی مثال گاندھی جی نے بھی جب آزاد ہوا ملک تو یہ فرمایا کہ میں ایسے لوگ چاہتا ہوں جیسے ابو بکر و عمر نے حکومت کی تھی، کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے اپنی عوام اور جنتا کی دیکھ بھال کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اگر کوشش کرے آدمی تو ایک امام 24 گھنٹے میں 5 ٹائم وہ عوام میں جاتا ہے، پبلک میں جاتا ہے، ان کے دکھ درد کو بھی دیکھتا ہے، جب جاتا ہے تو سنتا بھی ہے، ملتا بھی ہے۔ تو کوئی کیا چیز ہے جس کی ضرورت ہے، کیا کہنا ہے اس کو، کس سے کہنا ہے، 5 مرتبہ اس کو فیس کرنا ہوتا ہے عوام کو۔ تو تال میل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جہاں بھی انسان نماز پڑھتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس کے باہر اس کے سبھی لوگ اس کے منتظر بھی رہتے ہیں۔ پبلک میں رہنا ہے، پبلک کو سمجھنا ہے، پبلک کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، تو وہ آدمی جو 5 ٹائم شریک ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو بڑا اچھا تال میل ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک جمعہ ہوتا ہے جس میں کہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ تمام ہفتے بھر کے معاملات کو سمجھایا جائے، آنے والی چیزوں کا ذکر کیا جائے، صحیح رہنمائی کی جائے اور انسانیت کی تعمیر کی جائے۔ جو رحمت للعالمین کا پیغام رحمت ہے سب کے لیے، اس کو عام کیا جائے۔ 24 گھنٹے اگر ہم بات کریں نمائندگی کی، تو ایک نمائندے کو 24 گھنٹے وقت جنتا کو دینا پڑتا ہے، تو کیا ابھی اس کے لیے وقت نکال رہے ہیں؟ نہیں، بالکل۔ اچھا، اب دیکھیے، میں نے معلومات کی کہ بہت اچھے پارلیمنٹرین جو پارلیمنٹ میں بھی اچھے رہے ہوں اور اپنی کانسٹیٹنسی میں بھی اچھے رہے ہوں، تو میں ان کا نام نہیں لوں گا چونکہ پارٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو لیکن ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ 3 دن ہفتے میں اپنی کانسٹیٹنسی میں دیتے تھے، تو کانسٹیٹنسی نے کبھی ان کو مایوس نہیں کیا، بلکہ وہ سب کی آنکھوں کا تارہ بنے رہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی 3 دن کم سے کم 3 دن دیں گے تو سبھی جگہوں کو کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جس ضلع سے آپ آتے ہیں اسی ضلع سے ایک بار یہ بہت پرزور طریقے سے مانگ اٹھی تھی کہ جو سیاست اور امامت ہے دونوں الگ الگ ہوں، جو سیاست داں ہیں انہیں سیاست کرنے دی جائے اور جو امام ہیں انہیں امامت کرنے دی جائے۔ دیکھیے، یہ ایک نظریہ ہے کچھ لوگوں کا، ہمارے یہاں جو نظریہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ اگر دین کا مطلب ہے کہ انسانیت کی بھلائی، خیر خواہی، اس کی ہمدردی، اس سے محبت، اس کے لیے کڑنا، اس کے لیے قربانی دینا، اگر یہ نہیں ہے تو کیا رہ جاتا ہے؟ لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ، اسی کو کہا اقبال نے
کہ اگر دین اور سیاست کو علیحدہ کر دیا جائے تو چنگیزی کے سوا رہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے، اور آپ دیکھیں گے 1857 سے لے کر 1947 تک جو علماء کا کردار رہا ہے، خود آپ کے شہر بریلی اور کیا کہتے ہیں حافظ رحمت خان 1857 میں ان کی تاریخی سلسلہ ہے، اور مولانا فضل حق خیرآبادی، محمود الحسن دیوبندی اور کتنے علماء کرام، مولانا حضرت موہانی، مولانا آزاد، مولانا حسین مدنی، یہ سب سلسلہ ہے علماء کرام کا. یہ وہی لوگ تھے، وہی سیاسی رہنما تھے جو دین سے بھی واقف تھے. اس لیے جو انہوں نے قربانیاں دیں وہ کسی کے حصے میں نہیں آئیں. لیکن بہت بڑی سیٹ ہے وہ. جیسے ہم مولانا ابوالکلام کی بات کریں تو پہلے سانسد تھے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی سانسد وہاں سے رہے ہیں بہت دگگج رہے ہیں. اور آپ چونکہ پہلی بار ہی چناؤ لڑے اور پہلی بار پھر پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں، تو اب اس سیٹ پر جو آپ کی تیاری ہے، اس طرح سے آپ عوام سے جڑ رہے ہیں یا ان کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں، وہ کس طرح ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کہ مجھ سے زیادہ سب سے بڑے لوگ تھے. مولانا آزاد کی کوئی مثال نہیں اس وقت پورے ملک میں، ان کی طرح کا کوئی آدمی آ جائے. اور بھی لوگ رامپور میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ مجھ سے پہلے جو گزرے وہ سینئر ہیں. میرا تو اتنا سا مدعا ہے اپنے عوام کے لیے، رامپور کے عوام کے لیے، کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بہتر انتظام ہو جائے، اور ان کی صحت کے لیے کوئی ایمس کی طرح کی کوئی فیسلٹی ہو جائے، بڑا اسپتال ہو جائے، جس سے رامپور کی عوام اپنے بچوں کی تعلیم اور اپنے بیماروں کی فکر کے لیے در بدر ان کے مستقبل کے لیے پریشان نہ ہو. آپ جے پی سی میں بھی ہیں اس میں، جس میں وقف بورڈ کا معاملہ گیا ہوا ہے کہ وقف قانون میں جو بدلاؤ کی مانگ ہو رہی ہے، تو اسے لے کر کوئی ابھی مسودہ تیار ہوا یا کوئی ابھی میٹنگ ہوئی ہو یا آپ نے وہاں بات رکھی ہو اپنی؟ نہیں، دیکھیے کسی بھی میٹنگ کی بات باہر، چونکہ اب اس کا ہم حصہ ہیں تو کرنا مناسب نہیں ہوتا، اور یہ سنت بھی ہے کہ مجلس امانت ہوتی ہیں. وہاں اتنا ضرور ہے کہ دیش کے عوام اور خاص طور پہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے وقف کا، تو ان کی جو فکر مندیاں ہیں اس سے کوئی کمپرومائز ہم نہیں کرتے، نہ کریں گے. پہلی بار جب میں آپ سے رامپور بات کرنے گیا تھا تو آپ نے اعظم خان کے حق میں دعا کی تھی، تو ابھی بھی کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل. اعظم خان صاحب جو ہے وہ پارٹی کے وریشٹھ نیتا ہیں، تھے اور رہیں گے، اور جو بھی کوئی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے ہم ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں. نہیں کچھ امید ہے کہ نہیں دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ دعا تو آخری چیز ہے. دعا تو عبادت کا حصہ ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے. دعا تو بہت بڑی چیز ہے. اچھا کوئی اور ایسا کام جو آپ نے سوچ رکھا ہو کہ رامپور کے لیے، جو آپ نے ابھی تک محسوس کیا ہو کہ یہاں پہ اس کی کمی ہے؟ جیسے آپ اسپتال کی بات تو کر ہی رہے ہیں. دیکھیے اسپتال کی بات کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز یہاں پر آئیں اس کی بات کر رہے ہیں. ایک شاہین گروپ ہے، اس کو بھی ہم حیدرآباد جا رہے ہیں اگلے ہفتے، وہ بلا رہے ہیں. ہم ان سے بھی اس پہ چرچا کر رہے ہیں کہ ان کا ایک کوچنگ سینٹر جو فری ہو، اس میں نیٹ اور آئیس کی بچوں کی تیاری وہ کراتے ہیں، وہ رامپور میں شروع ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ رامپور کو ایک ایجوکیشن ہب بن جائے، اور یہ کوشش ہے ہماری. اور چونکہ وہ مراد آباد اور بریلی کے بیچ میں یہ دونوں شہر بہت بڑے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کے لیے سکون کی جگہ وہ ہوتی ہے. اور تعلیم کا تو مرکز رہا ہے، لیکن ادھر کچھ سالوں سے تعلیم کی بڑی کمی ہے. وہاں پر انٹر کالج میں اساتذہ نہیں ہیں، اور لوگ افسوس کی بات ہے کہ رامپور کو بھی آج آپ بھی ذکر کر رہے تھے چاقو سے پہچانتے ہیں، جبکہ رامپور میں اتنا عظیم کتب خانہ ہے رضا لائبریری، اس کے نام سے جانا جانا چاہیے، ٹوپی کے نام سے جانا جانا چاہیے. اور اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کے نام سے جانا جانا چاہیے. گاندھی ٹوپی تک رامپور بنی ہے. جی جی بالکل. رامپور ایک تہذیب کا مرکز رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو دوبارہ کیا ہے، لیکن اب اس میں کچھ پانی ڈالا جائے گا تو جو سوکھ رہی تھیں چیزیں وہ اب انشاءاللہ ہاری ہو جائیں گی. دو تین مدعے ایسے ہیں کہ جس میں مسلمانوں میں بے چینی ہے. ایک نبی کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہے کہ لگاتار ہو رہی ہے، دوسری طرف ماب لنچنگ بھی، تمام طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو مسلمانوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے آج سے نہیں ہیں. آپ کی زندگی میں ہی آپ کے ساتھ میں کون سی ایسی کمی تھی جو نادانوں نے نادانی کی بنا پر، جاہلوں نے جہالت کی بنا پر آپ کے ساتھ میں کی. لیکن کیا ہوا کہ سب سے زیادہ دردناک واقعہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نہیں بلکہ نبیوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ دردناک واقعہ
جو آپ کے ساتھ پیش آیا وہ طائف کا واقعہ ہے کہ جس میں آپ کے سر مبارک کا خون بہہ کر کے آپ کے نالین مبارک تک آ گیا اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، اور جب آپ کو ہوش آیا ایک باغ میں غلام لے کر گئے آپ کو، تو فرشتے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، آپ جو حکم فرمائیں وہ اس بستی والوں کا علاج کر دیا جائے اور ان پر عذاب. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں جو ہے میری دعوت اور میرے پیغام اور میرے درد کو، انسانیت کو سمجھیں گی. اور چنانچہ یہی ہوا کہ آپ نے جن کے بارے میں فرمایا تھا انہی نسلوں نے جو ہے آپ کے پیغام کے جھنڈے کو اٹھایا. تو اور ایسے ہی کئی مرتبہ مکی دور زندگی تو پورا 13 سال تک وہ جوخم بھرا رہا، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ کا سوال بھی، اور آپ کی شان میں گستاخیاں کی گئیں لیکن آپ نے ان کو معاف کیا. اور میں آپ کے چینل کے ذریعے سے بھی اپنے تمام ان محبت کرنے والے تمام لوگوں سے، چاہے وہ مسلم ہوں یا نان مسلم بھی حضرات، بے حد بے پناہ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو بھی برا لگتا ہے اور وہ بھی جو ہے کبھی کبھار اپنی جان تک دے دیتے ہیں. ایسی ہزاروں مثالیں دنیا میں موجود ہیں. ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا. آپ ان لوگوں کی نادانی اور جہالت سے صرف نظر کر لیں، وہاں سے ہٹ جائیں اور آپ پر درود پڑھیں اور اس مجلس سے چلے جائیں جہاں یہ بےہودگی ہو رہی ہو. دوسری چیز جو آپ نے کہی موب لنچنگ کی، بے شک انسانیت کے لیے اس سے زیادہ شرمناک واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور رب العالمین کو سب سے زیادہ ناراض کر دینے والی چیز یہ ہے کہ اس کا بنایا ہوا انسان جو کائنات میں سب سے زیادہ حسین ترین پھول انسان ہے، اس دھرتی اور سنسار میں، اس آکاش، اس زمین اور ارض و سما میں سب سے خوبصورت پھول اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو خود بنایا ہے، خود اپنی روح اس میں پھونکی ہے. قرآن پاک میں کہ میں نے اپنی روح اس میں پھونکی. ایک کمہار کی دکان سے اس کا سامان لے لیجئے، خرید لیجئے، آپ نے پیسے دے دیے، اب اس کی دکان کے سامنے توڑ کر دکھا دیجئے اسے. اگر وہ غیرت مند کمہار ہوتا ہے تو فوراً آپ کو روک دے گا، غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. آپ اپنی دولت کا نشہ کہیں اور دکھائیے گا، آپ نے میری دکان کے سامنے ہی میرے ہنر کی توہین کی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ انسان کو رب العالمین نے بنایا ہے تو وہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا جب کوئی اس کے بنائے ہوئے پھول کو، اس کے بنائے ہوئے انسان کو کوئی جو ہے وہ اس کی توہین اور اس کی اہانت اور اس کی بے توقیری اور اس کی انسلٹ کر کے اس کو مارے گا. ابھی آپ نے رامپور کے سانسد مولانا محب اللہ ندوی کو سنا. آپ نے مسلمانوں کو بھی پیغام دیا ہے اور ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ اعظم خان کے لیے دعا کر رہے ہیں. دیکھیے ان کی دعا اگر قبول ہوگی تو جس طرح سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ اعظم خان جیل سے باہر آئیں، وہ کب جیل سے باہر آئیں گے ان کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. فی الحال اس وقت محب اللہ صاحب انجینئر رئیس احمد خان کے آواز پر ہیں. یہاں ایک گیٹ ٹوگیدر تھا جس میں سانسد آملہ کے نیرج موریہ بھی تھے، رامپور سے افروز علی خان بھی آئے ہوئے تھے، شاہجہاں پور سے تنویر احمد آئے تھے، وجے پال سنگھ بھی یہاں ہیں، اور بھی سماج وادی پارٹی کے بڑے نیتا اس وقت یہاں موجود ہیں.